ہم حسینی ہیں دنیا میں پھیلے ہوئے. میں کوئی اور ہے، دماغ میں کوئی اور ہے. یعنی آپ یہ سوچیں کہ ایک اشرف المخلوقات پورے دن میں 1 منٹ بھی اپنے رب کو اس طرح سجدہ نہیں کر رہی جیسے خدا چاہتا ہے. تو پریکٹیکل ہے یہ. کیا میں واقعاً سجدہ، ایک سجدہ، دن کا سجدہ، اس کو، خالق کو، اپنے دل کو اس سے جوڑ رہا ہوں کہ نہیں جوڑ رہا؟ اب یہ عبادت ہے، یہ عبادت ہے میرے پاس. یہی تو تبدیل کرے گی آپ کو. جتنا آپ کا رابطہ آپ کے پروردگار سے بڑھتا چلا جائے گا، آپ کی زندگی تبدیل ہوتی چلی جائے گی. یہی تو کربلا ہے. مگر امام حسین علیہ السلام نے کیوں آئے؟ توحید کے لیے تو آئے تھے، خلافت کے لیے آئے، کسی دولت کے لیے آئے، اسٹیٹس کے لیے آئے، شہرت کے لیے آئے نہیں. اسی دین الہی کو نافذ کرنے کے لیے آئے تھے، کیونکہ وہ مٹتا چلا جا رہا تھا. اتنے اوج پر شیطان نے اپنے کارندے کو بٹھایا. دشمن کتنا پلاننگ کرتا ہے، دشمن کتنا شاطر ہے کہ اللہ نے جب نبیوں کو بھیجا تو اس نے اپنے ہر نبی کے مقابلے میں اپنے بندے کو بھیجا. شیطان نے بھی یہی کیا، خدا نے اسے مہلت بھی دی ہوئی ہے. حضرت آدم کے مقابلے میں شیطان آ گیا، حضرت نوح کے مقابلے میں قوم آ گئی، حضرت ابراہیم کے مقابلے میں شداد آ گئے، بت پرست آ گئے. حضرت فرعون دیکھیں، بولتے بولتے نکل جائے گا، بولیں گے مولانا فرعون کو بھی حضرت موسیٰ کے سامنے میں فرعون آ گیا. سبقت لسانی کو علماء پہ معاف کر دیا کریں بعض اوقات. حضرت موسیٰ کے مقابلے میں فرعون، حضرت عیسیٰ کے مقابلے میں خود یہودی. اور پھر یہ پوری طاقت جمع کر کر شیطان آ رہا ہے، پوری طاقت. اور یہاں پر پروردگار نے اپنی پوری بندگی اور عبودیت کے کمال کے عنصر کو مکہ پہ اتارا آ کر. یعنی جو کمال کا بندگی کا عنصر تھا اسے بھیج دیا. اب یہ آخری جنگ شروع ہو رہی ہے، یعنی آخری جنگ اب شروع ہو رہی ہے. وہاں شیطان اپنے سارے پتے جمع کر رہا ہے تاریخ کے، پوری انسانیت جو اس نے کیا تھا. اب آپ دیکھیں، اس کو غور فکر کریں، مجلس غور فکر کے لیے ہے. آپ یہ دیکھیں کہ یہاں رسول کو اتارا، بھیجا، شیطان نے چیخ ماری ہے. آپ نے سنا تاریخ میں ہے، شیطان نے چیخ ماری. جب نبوت کے لیے مبعوث کیا، شیطان نے چیخ ماری. اور میرا مولا کہتا ہے کہ میں نے بھی اس چیخ کو سنا. ہم اپنے امام کو نہیں پہچانتے، ہم صرف زبان سے مولا علی مولا علی ہے. مولا علی، اللہ اکبر، وہ علی جس کے لہجے میں پروردگار شب معراج گفتگو کر رہا ہو، وہ کون ہوگا؟ رسول خدا سے پوچھیں. رسول خدا فرماتے ہیں، اے علی، خدا کو مجھے اور تمہارے سوا کوئی نہیں پہچانا، اور مجھے تمہارے اور خدا کے سوا کوئی نہیں پہچانا، اور علی تمہیں میرے اور خدا کے سوا کوئی نہیں پہچانتا. بھئی امام علی، ہمیں تو مسئلہ ہی نہیں ہے. اللہم صلی علی محمد. ہمارے لیے تو مسئلہ ہی نہیں ہے. مولا، مولائی، یہ بن جاؤ. ہم مولا آپ کا ہے، آپ کا جو دل چاہے آپ مولا کے ساتھ کر لو. اور میرا مولا نہیں ہے. بھائی میرا مولا وہ ہے جو عبادت کرتا ہے، میرا مولا وہ ہے جو گھر میں 1000 تکبیریں بلند کرتا ہے، میرا مولا وہ ہے کہ جو سائل کی مدد کرتا ہے، میرا مولا وہ ہے جس کے دورے حکومت میں کوئی یتیم بھوکا نہیں سویا، میرا مولا وہ ہے جو اپنا درگزر کرتا ہے، میرا مولا وہ ہے جو اسلام کی خاطر 25 سال خاموش بیٹھا رہا، اسلام کی خاطر 25 سال خاموش بیٹھا رہا. یہ میرا مولا ہے. یہ میرا مولا ہے کہ جس نے سر جو ہے وہ اپنا سجدے کی حالت میں دیا، بسم اللہ و باللہ. یہ میرا مولا ہے، میری مرضی. اب آپ کے میں مولا کو کچھ نہ کہوں، آپ بولے میرے، تو آپ میرے مولا کو کیوں ڈسٹرب کر رہے ہو؟ بھائی آپ اپنے مولا کو رکھو اپنے پاس. آپ کو آپ کا مولا قبول، میرے مولا کو مت کچھ کہو، کیونکہ میرے مولا کا حقیقی وارث زندہ ہے.
جب وہ آئے گا، اور وہ بس آنے والا ہے. یہ بھی بتا دوں، کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ کب آئے گا، لیکن عصر ظہور اپنے متوقع حالات اور نشانیوں سے قریب آ چکا ہے. وہ آنے والا ہے. وہ جس دن آئے گا اس دن پتہ چل جائے گا صحیح مولا کسے کہتے ہیں. آپ بھی ہوں گے یہیں پہ، ہم بھی یہیں پہ ہوں گے. اللہ کرے کہ ہم اپنے مولا کے ساتھ ہوں. مہم یہی ہے، کیونکہ زبان سے الاجل کہہ دینا الگ ہے، اور کربلا میں امام کو دیکھ کر اپنا سب کچھ چھوڑ کر جانا کربلا الگ ہے. اور کربلا پہنچنا کمال نہیں ہے، کربلا میں پہنچ کر امام کے لشکر میں ہونا کمال ہے. ورنہ کربلا تو شمر بھی تھا، کربلا میں عمر ابن کربلا سارے لوگ تھے، مگر امام کی طرف ہونا کربلا میں کمال ہے. عزیزان محترم، آج بھی کربلا برپا ہے. آج وقت کا دشمن آپ کے سامنے ہے، مختلف چہرے بدل بدل کر آ رہا ہے. میں کہاں ہوں؟ مجھے کیا دنیا میں کیا ہو رہا ہے، میرا کیا تعلق ہے؟ میرا کام چل رہا ہے، میری نوکری چل رہی ہے، میرا بزنس چل رہا ہے، میرا کاروبار دکان چل رہی ہے، بس ٹھیک ہے. بس مجلس میں چلے جاتے ہیں، کیا سن کے آ جائیں گے، مولانا ٹینشن دیتے ہیں، پتہ نہیں، چھوڑو اپنا کام کرو. میں تو ایسے ہی ہوں. ایک عالم دین بیان کرتے ہیں، ہمارے استاد حوضہ نجف کے اندر اپنے درس سے پہلے امام زمانہ کی گفتگو کیا کرتے تھے. اتنی گفتگو کرتے تھے کہ مشہور ہو گئے کہ یہ امام زمانہ کا تذکرہ کرتے ہیں. کہتے ہیں میں ایک دن درس سے پہلے چلا تو دیکھا چہرہ کا رنگ اڑا ہوا ہے، پریشان بیٹھے ہیں. میں نے پوچھا کہ استاد کیا ہوا؟ کہا امتحان میں فیل ہو گیا. کہا استاد آپ کا کون سا امتحان، آپ تو استاد ہیں. کہتا ہے میں رات کو خواب میں سو رہا تھا، میں نے دیکھا خواب میں شور ہو رہا ہے. شور میں آواز آئی کہ امام زمانہ کا ظہور ہو گیا ہے. تو میں نے کہا، تو پھر آواز آئی کہ ہمارے ہی شہر میں امام آئے ہوئے ہیں. تو میں جلدی سے اٹھا، میں نے بڑے اچھے کپڑے پہنے اور میں باہر نکلا. جب میں باہر نکلا تو لوگ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، اور کوئی مجھے ٹکر مار رہا ہے، کوئی میری ابا کے اوپر چڑھ گیا، کوئی. تو میں دیکھ رہا ہوں عجیب لوگ ہیں، میرا احترام نہیں کر رہے، کوئی توجہ نہیں کر رہے، اتنا بڑا استاد ہے یہ. کہتے میں خیر بڑی مشکل سے جہاں پر امام تھے پہنچا، بہت مشکل سے پہنچا اور میں نے امام کے قریب جا کر امام کو کہا مولا آپ کو آنے کی کیا ضرورت تھی، ہم تھے نا. یعنی یہ وہ نفس ہے کہ جو امام کو آنے نہیں دے رہا. حقیقت ہے عزیزان محترم. یعنی میں اس ریشم کے کیڑے کی طرح اپنے گرد اس کو بن رہا ہوں، اور میں میرے وجود کو مار رہی ہے، خود گھٹ کے مر جاتا ہوں. امام کہاں ہے میری زندگی میں؟ ہے امام؟ متى ترانا، میں کب دیکھوں گا آپ کو مولا. عزیزان محترم، یہ معاملہ بہت سنگین ہے. ہم بہت ریلیکس چل رہے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں ریلیکس نہ ہوں بہت زیادہ زندگی میں. بہت معاملہ سنگین ہے، اور جو کربلا کو مانتے ہیں انہیں بہت ہوشیار اور بہت بابصیرت ہونا چاہیے. جہاں پر پروردگار نے رسول کو بھیجا وہاں شیطان کو، رسول خدا کو مبعوث کیا، شیطان نے چیخ ماری. اب شیطان نے پوری طاقت لگائی مکہ کے اندر کہ رسول کا مقابلہ ہو، رسول کا. اور آپ کے سامنے رسول خدا کو اتنی اذیت ملی کہ رسول خدا نے خود فرمایا کہ جتنی مصیبتیں اور مشکلیں مجھ پر پڑی کسی نبی پر نہیں پڑی. انبیاء کو آروں سے کاٹ دیا گیا، مگر رسول خدا کہتے ہیں مجھ پر بہت مشکلیں پڑیں جو کسی نبی پر نہیں پڑی.